کے معاملے میں زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کی اس مہینے کے اندر ہم نے نیا اقدام لیا جو کہ اپنے چینل کے اوپر ہم دولت رمضان ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اور آج ماشاءاللہ سے چوتھا روزہ ہے الحمدللہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی یہ رمضان اچھا گزرے گا، اور ہمارا بھی اچھا گزر تو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو سارا دن ہمارا یہی سلسلہ اسی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے علامہ صاحب ہیں وہ محمد طاہر مدنی صاحب ہیں، اور اسی طرح آج کے جو ہمارے نعت خواں ہیں وہ محمد مصطفیٰ حسنین صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح ہی ایسا ہوتا ہے، تو میں محمد طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے، اور آپ دونوں مہمان خصوصی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا میری اس دولت رمضان ٹرانسمیشن کے لیے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اس کے اندر ٹائم نکالنا آپ لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کا بہت ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا مجھے اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے نا اپنی خدمات پر انجام دینے کا موقع دیا۔ اچھا، تو آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے سورۃ بقرہ، یعنی کہ آج ہم اس سورت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اسی لیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ علامہ محمد طاہر مدنی صاحب ہیں۔ انہی سے ہی ہم جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کب نازل ہوئی، کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کی کیا فضائل ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بہت زیادہ رتبہ دیا گیا ہے سورۃ بقرہ کو۔ ویسے تو ساری صورتوں کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن سورۃ بقرہ کی کچھ زیادہ ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس دولت رمضان ٹرانسمیشن کا مشکور ہوں کہ جن کے توسل سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی چند باتیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور میں وقار امتیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ہی چینل یوٹیوب چینل پر جو ہے آنے کا موقع دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی یہاں پر حاضر ہوا کہ اگر میری طرف سے کوئی بات کسی تک پہنچ جائے گی، کسی کے دل میں اتر جائے گی، تو میرے لیے بھی یہ ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی، میں اس کے حوالے سے پہلے اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاتا چلوں۔ سورہ بقرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کیا سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی؟ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ مکمل سورت مراد نہیں ہے،
بلکہ جس صورت کی سب سے پہلے آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی صورت ایک دم نہیں آئی، جی جی یعنی کہ اس کے حصے کر کر کے جو ہے بالکل اس کی پارٹیشن تھی، ہاں جی یعنی کہ آئی تھی۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے حوالے سے جو فرمایا گیا، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں، اور اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ اس کا نام رکھنے کی مناسبت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اسی سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 اور 73 تک اس کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ موجود ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یعنی کہ ایک گائے کے یعنی کہ نسبت سے یعنی کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے، جی جی اسی وجہ سے سورت اب کا نام۔ یہ بقرہ یعنی با قاف موٹا ہے یہاں پر 2 نقطوں والا۔ مجھے یاد ہے، میں اسے آپ کے چینل کے توسل سے ایک بات، میں جب کراچی کے اندر تھا تو میں وہاں پر درس قرآن کیا کرتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد جب سورہ بقرہ کا میں نے پس منظر بیان کیا تو کچھ لوگ اس طرح کے تھے، میں نے جب بیان کیا، بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ، تو مجھے آ کر ملے درس قرآن کے بعد، کہنے لگے، کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور ادھر سے آپ گائے کی بات کر رہے تھے۔ اب ان کا تھوڑا سا نا وہ بالکل سادہ ذہن کے تھے، کہتے ہیں ایک طرف بقرہ اور دوسری طرف گائے، وہ بکرے کو جو بکری کا مذکر ہے نا وہ سمجھ رہے تھے بکرا۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بکرا نہیں، یہ باقارہ ہے، سورۃ البقرہ، یہ موٹے قاف کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب باقارہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات تھے، اور بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ کسی نہ کسی مناسبت کے ساتھ ان کا نام رکھا گیا۔ 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کا جو نام ہے نا کسی نہ کسی مناسبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ تو واقعی یہ میرے بھی علم میں ابھی یہ بات آئی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پوری طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلاتے ہیں۔ تو میں ذرا ہمارے جو نعت خواہ ہیں بہت ہی خوبصورت مصطفیٰ حسین بھائی، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک نعت جو ہے نا آپ پیش کر دیں تاکہ ہمارے آڈینس جو ہے نا وہ نعت سننے چاہے گی آپ سے۔ ماشاءاللہ۔ کہاں ہے مولا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، خدایا تیری عطا سے حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، خدایا تیری عطا سے حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ کیا خوبصورت نعت پڑھی آپ نے، اور واقعی اس کے جو شعر کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں نا، شاعر نے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ کیا خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور واقعی یہ چیزیں اسی طرح سے ہی ہیں جس طرح سے تھیں. تو ابھی ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے تھے سورۃ بقرہ کے اوپر، اور سورۃ بقرہ کا جو ہے اب ہم جانیں گے ہمارے علامہ صاحب سے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے. تو یہ ذرا آپ جو ہماری آڈینس دیکھنے والی ہے اس کو ذرا بتائیں کہ کیا ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ، اور اس کو پڑھنے کی کیا ثواب ہیں، فضیلت اس سے کیا ملتی ہے، اور کسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے اس کے متعلق ذرا آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کے حوالے سے بہت سارے اس کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا یہ 2 صورتیں قیامت والے دن یا تو 2 سائبان بن کے آئیں گی، یا 2 بادلوں کی صورت میں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں بن کر یہ آئیں گی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. پوچھا گیا کہ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لفظ مینشن کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کی تلاوت نہیں کرے گا وہ حسرت زدہ ہوگا، یعنی ثواب سے محروم ہو جائے گا. پھر اگلی بات بڑی پیاری ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اسی کو دیکھ لیں کہ جادوگر آج ہمارے یہاں نا یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر دوسرے گھر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. احادیث طیبہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں نے جادو کیا تھا. اور یہ جو آخری 2 صورتیں نا قرآن مجید کی، جنہیں سورۃ معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 صورتیں نازل ہونے کا آپ ان کا شان نزول پڑھیں گے کیوں نازل ہوئی تھیں؟ کیونکہ ہر آیت، ہر صورت کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی پرپس تو ہے. بالکل ایسے ہی. تو ان کا جو مین پرپس تھا، ان کے نازل ہونے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں نے جب نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس جادو کا حضور کے ظاہر پر تو اثر ہوا لیکن باطن پر نہیں ہوا، کیونکہ باطنی طور پر آپ نور تھے، بے شک اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا جادو. تو وہی جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں جگہ پر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ فلاں کنویں کے اندر. آپ نے اس کنویں کا پانی نکالا تو ایک پتھر کے نیچے کنگھی کے دندانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک کے بال کو 11 گریں دے کر نا وہاں پر جادو کیا گیا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پڑھتے، ایک آیت سے ایک گرہ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھی دوسری گرہ کھل گئی، حتیٰ کہ جب آپ نے دونوں صورتیں مکمل کی، 11 آیتیں مکمل ہوئی تو 11 گرہیں کھل گئیں. تو جادو تو ہے یہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہم جادو ہو جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں مسائل اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بتا دیا جی جادو ہے. اب ہم نا بہت ساری غلط چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہوتی ہیں، بالکل جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے اندر کتنی پاور رکھتا ہے کہ فرمایا کہ سورہ بقرہ اس کا مقابلہ جادوگر بھی نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر یہ معمول بنا لے گا کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے گی تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کے گھر میں تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جادوگر جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کا جادو خاک کرے گا. بالکل. تو یہ بہت بڑی، تو جو ہمارے ناظرین ہمارے اس دولت رمضان ٹرانسمیشن کو وقار امتیاز صاحب کے یوٹیوب چینل سے سن رہے ہیں، ان کے توسل سے یہ آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حرز جاں بنائیں. وہی بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمہ و تفسیر کی طرف کاش کہ اگر ہم چلے جائیں اس کو تفصیل سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو حقیقت میں ہمیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اس سے دور ہیں، وہ شاید انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے کہا تھا نا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر،
آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ کیا کہنے اقبال کی تو لکھی ہوئی شاعری، قرآن کے کچھ الفاظ اور یہ سب کچھ ہے۔ اچھا تو ایک نا سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، جی جی، تو اس حوالے سے بتائیں کہ آیت الکرسی کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا ایک اپنا رتبہ ہے، ایسے ہی۔ تو اس کا کچھ ہے ایسا کہ اس کو سورۃ بقرہ کے اندر کیوں رکھا گیا؟ اچھا مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی، بخاری شریف کی روایت مجھے یاد آ گئی، آپ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں نا ایک مرتبہ خزانے جمع کیے گئے، مال غنیمت تھا، جمع ہوا مسجد نبوی کے باہر، اس کے ڈھیر لگ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو نا آپ نے اس خزانے کی نگہبانی کرنی ہے کہ کوئی آ نہ جائے، لے نہ جائے، کیونکہ مال غنیمت تھا۔ بالکل ایسے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے مقرر کیے کہ رات کوئی وقت گزرا، ایک شخص آیا، اس نے خزانے سے نا جھولی بھرنی شروع کر دی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ نے جا کر پکڑ لی، یہ کوئی عام بات نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے جا کر پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ بڑا عیالدار ہوں، یعنی بال بچے ہیں میرے، مجبور تھا، اس کام پہ مجبور ہوا ہوں، بے روزگار تھا، کچھ بھی نہیں ہے، مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب میں صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، ابھی حضور کو بتایا نہیں یہ واقعہ، ابھی آپ نعت سن رہے تھے نا، خود تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، بے شک، یہ میں اس کے ضمن میں بھی آپ اس کو ایک واقعے کو بنا سکتے ہیں۔ اب ابھی حضرت ابو ہریرہ پہنچے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور کو تو واقعی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ اللہ نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کی کیا بنی؟ عرض کرتے ہیں محبوبہ غریب تھا، عیالدار تھا، منت سماجت کی ہے، دل میں رحم پیدا ہوا ہے، چھوڑ دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ ارے واہ، آج رات وہ پھر آئے گا۔ اب یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے شدت سے انتظار تھا، کیونکہ حضور نے فرما دیا وہ آئے گا۔ کہا کہ انتظار کرتا، کہا کوئی وقت گزرا نہ رات کا، پھر آ گیا۔ کہا جیسے ہی آیا نا وہ، اس نے پھر جھولی بھرنی شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے پکڑ لیا، میں نے کہا ادھر آ بھائی، آج تو تجھے حضور کے دربار میں لے جاؤں گا۔ کہنے لگا ابو ہریرہ مجبور تھا، دیکھو آج بھی آ گیا ہوں، اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی نہ آتا۔ ابو ہریرہ میں بڑا پریشان تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے نا، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں حضور پھر منت سماجت کرنے لگ گیا تھا، حضور چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں اب تو مجھے شدت سے انتظار تھا، آج آیا تو آج اس کو نہیں چھوڑوں گا، بڑا جھوٹا بندہ ہے۔ پھر رات کا کوئی وقت ہوا، پھر آ گیا، اب وہ جھولی بھرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے باندھ کے رکھوں گا، صبح دربار مصطفیٰ میں ضرور پیش کروں گا۔ کہنے لگا ابو ہریرہ اگر ایک اچھی سی بات بتا دوں تو چھوڑ دو گے؟ اچھا، ایک اچھی سی بات بتا دوں تو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں ابو ہریرہ بتاؤ، ہاں بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے کہا، اب وہ بات بتاتا ہے، کہتا ہے ابو ہریرہ جو بندہ رات کو نا آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، ساری رات اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور میں جب صبح حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو حضور نے پھر فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوبہ آج رات نا اس نے ایک اچھی بات بتائی ہے، بس دل پہ لگ گئی ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بتایا اس نے، کیا بتایا ہے؟ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اس نے کہا ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، ساری رات اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا، بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے وقار بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ تھا کون جو 3 راتوں مسلسل تمہارے پاس آ رہا تھا؟ جانتے ہو وہ تھا کون؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک الشیطان، ابو ہریرہ یہ شیطان خود تھا۔ اللہ اکبر، شیطان اپنے متعلق خود بتا کر گیا
کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے تو ساری رات میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں آیت الکرسی، مطلب چند آیتوں کا مجموعہ اپنے اندر اتنی پاور رکھتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان کتنا پاورفل ہے، بالکل اتنا پاورفل ہے کہ انسان کے خون میں تیرتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ یہ شیطان اتنا پاورفل ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی اسے طاقت دی گئی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات اس کی طاقت کو زیر کر دیتی ہیں۔ فرمایا جو سورہ آیت الکرسی کی یہ چند آیتیں پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور ایک اور روایت بڑی پیاری ہے آیت الکرسی کے متعلق، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ صرف اب یہ بات کو سمجھیں، پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، فرمایا بندہ مرے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ آیت الکرسی اتنی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں، چند تو آیات دیکھیں تو کہ پوری صورت کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو یہ ہم اسی بات کو آگے تھوڑی دیر تک کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں دوبارہ اپنے نعت خواں جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت اور اگر آپ پڑھ دیں، ہمارے آڈینس کو سنا دیں، ہمیں بھی ظاہر ہے ہم بھی سنیں گے۔ تو آپ نے پہلے بھی ایک بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے، تو ابھی اور اگر نعت آپ ہمیں سنا دیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں، کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا سنتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ اور جو بھی مانگا، جو بھی مانگا، جو بھی مانگا، جو بھی مانگا ملا ان کے کرم کا صدقہ، کہ زندگی جتنی بھی اب باقی ہے، ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آپ نے نعت پڑھی ہے۔
اور نا آپ نعت پڑھ رہے تھے تو اسی دوران مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو. تو پھر کہا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی. بے شک ایسے ہی تو یہ یعنی کہ کیا فضیلت ہے سورۃ بقرہ کے حوالے سے؟ مسلم شریف کی یہ روایت ہے باقاعدہ. اچھا، وہ میں ظاہر ہے کہ جب میں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں بھی ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، ایک ٹاپک کو کافی ڈیپلی پڑھتا ہوں، اور میں تو کوشش کروں گا کہ اب جو ہے نا اسی بابرکت مہینے سے میں کوشش کروں گا کہ یہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں، ترجمے کے ساتھ، تاکہ جو چیزیں نا خود سے سمجھ ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو ہم نے بلایا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سے سورۃ بقرہ کے حوالے سے جو ہے ہم بات چیت وغیرہ کریں گے. تو اب جہاں پہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ سورۃ بقرہ اگر ہم پڑھیں تو اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا کہ یہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، یہ شریر ہوتے ہیں. شریر جنات بھی شیطانوں کی قسم ہے. تو جس طرح ہمارے گھروں کے اندر مصائب اور آلام آتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلی بات، اس حدیث پاک کے نا دو حصے ہیں. دو حصے. پہلا جو آپ نے حصہ بیان فرمایا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے یہ ویرانیوں کو دور کرتی ہے. اور جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہونا، ذکر اللہ جس گھر میں نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے. یہ حدیث پاک بھی ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. اب یہ قبرستان کی طرح ہے مطلب آپ قبرستان میں جائیں، کبھی آپ کا دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا. دل کرتا ہے بندہ فوراً سے چلا جائے. ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے ایک طرح. سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، وہاں دل نہیں لگتا، تنہائی کی جگہ ہے. تو فرمایا اسی طرح جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. اس گھر میں بھی پھر دل نہیں لگتا. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ پوری فیملی گیدرنگ ہونے کے باوجود بھی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پورا ایک کنبہ موجود ہے، سارے اہل محبت لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر دم گھٹ رہا ہوتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یا دل پہ کیوں کیفیت ہے. ہم حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں. ہم کچھ چیزوں کو کو انسیڈنس قرار دے دیتے ہیں، اتفاقی امر ہے، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. گھروں میں دل نہ لگنا، ہم کبھی غور تو کر لیں کہ یار دل نہیں لگ رہا، کیا شریعت کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ کے احکام مان رہا ہوں، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل رہا ہوں. یہی سورہ بقرہ کے متعلق اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے اسی کے متعلق فرمایا کہ وہ مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 86، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک. یہ 2 آیتیں فرمایا جو بندہ روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کے گھر میں مصیبتیں داخل نہیں ہوتی. یہ سورہ بقرہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کی 2 آیتیں دیکھیں کتنی بڑی اپنے اندر فضیلت رکھتی ہیں. اور جس گھر کے اندر اس طرح کے جادو ہوں تو علماء باقاعدہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. بلکہ ہمارے جو ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ مدارس کے بچوں کو بلا لیں، یا آپ اپنے گھر میں قرآن مجید آپ کو پڑھنے آتا ہے تو آپ گھر کے افراد کو بٹھائیں اور مہینے میں ایک دن مقرر کر دیں کہ آج ہم نے سب نے مل کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ بقرہ ویسے تو قرآن مجید کی مکمل تلاوت شروع رکھیں، لیکن مہینے میں ایک دن ضرور اپنے گھر میں مقرر کریں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی. اور ویسے ہی اس کی فضیلت میں یہی ہے کہ مصیبتیں دور رہتی ہیں، گھر پہ مصیبتیں نہیں آتی. ظاہر ہے تو بہتر یہی ہے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی کی جائے، اور قرآن تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اور یہ تو ہر گھر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے یہ ابھی ہم آپ سے بات چیت چل رہی تھی، آپ اپنی بات کو دوبارہ کنٹینیو کر لینا جہاں سے ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ گائے، جی، تو کیا کوئی ایسا واقعہ ہے سورۃ بقرہ کے اندر جس کو اس واقعے کو دیکھتے ہوئے یا اس واقعے کی بدولت اس کا نام گائے رکھا گیا، یعنی کہ سورۃ بقرہ جو آپ نے کہا ہے، تو ہے کوئی ایسا واقعہ؟ جی ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، تھوڑا شارٹ کر کے بتا. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کرنے سے بھی بہت سارے سوالات جنم لے لیں گے. اچھا، میں اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا. آپ نے چلے سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں. نہیں، ایک شارٹ سا کر کے بتا دیں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا اس طرح سے ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں
کہ اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے تھی، ایک شخص تھی، بڑا نیک شخص تھا، تو اس کی جو گائے تھی پیلے رنگ کی گائے تھی، بقرۃ صفراء، یہ پیلا رنگ یہاں پر موجود ہے، پیلے رنگ کی گائے تھی، تو اس وجہ سے پھر اس سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھا گیا۔ پورا تھا وہ شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، پھر جب وہ بچہ جوان ہوا جوان ہونے کے بعد جنگل میں گیا تو اسے وہ گائے نظر آئی، وہ پکڑ کر گھر لایا، اور پھر وہ گائے اتنی قیمتی تھی، یعنی ایک اپنا پہیلیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا قیمتی جانور کون سا تھا، تو وہی بنی اسرائیل کی وہ گائے تھی جس کی کھال کے اندر ہیرے جواہرات بھر کر دیے گئے تھے۔ اچھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی اس کے مہنگے ہونے کی کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا، تو اس کی قتل کی گواہی کے لیے اب وہی گائے بچی تھی کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب مقتول جو شخص مر چکا تھا جب اس پر مارا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتا دیا۔ وہ گائے اتنی بابرکت گائے تھی۔ اچھا، تو اتنا بڑا اس کے اندر بڑا واقعہ موجود ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی وجہ، جیسا کہ آپ نے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پر، یعنی ایک قسم کی نا وہاں پر چلیں بعض چیزیں وہاں پر وضاحت کے ساتھ نہیں، اجمالاً بیان کی گئی ہیں، تفصیلاً ساری باتیں نہیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی ایک زندگی کو وہاں پر کوڈ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پونا پارہ ہے، وہ 3 پاؤں کے اندر ہے سورہ بقرہ سورہ یوسف۔ اب یہ جو پوری سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر پھر اسی نام پر رکھ دی گئی، کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ اسی طرح اس میں چونکہ گائے کا ٹوٹل واقعہ موجود تھا اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر، اور سب سے زیادہ لمبا یہی واقعہ تھا، تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اچھا، یعنی کہ اس کے پیچھے یہ ایک وہی چیز کہ آپ اس ٹائم بات کر رہے تھے نا کہ سورت کا بقرہ جو ہے نا گائے کی نسبت، تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ ایک ایسا واقعہ تو ہوا ہوگا، یعنی کہ جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی کہ سورت یوسف جو ہے اس پہ تھی، تو جہاں اب یہ بات آپ کر رہے تھے وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں، میں نے تو ذرا اندر سے آپ کو تھوڑا سا وہ کر لیا۔ ابھی آپ کیا بات کر رہے تھے پہلے تھوڑی دیر پہلے؟ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہاں، بقرہ کے فضیلت کی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں جی، فضیلت کی باتیں کر رہا تھا، تو میں اسی کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، شعب الایمان کی یہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دن میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، دن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، تو 3 دن اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 پھر فرمایا کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، فرمایا 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے یہ، دیکھ رہے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پاور ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مطلب منکر نہیں ہیں کہ ہمیں جو صحیح طریقوں کے اندر جو پیر حضرات ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے دعائیں کروانا یہ بالکل درست ہے شریعت کی روح سے، لیکن ہم حقیقت کو تو فراموش نہ کریں نا۔ وہ حقیقت یہ تھی، دیکھیں آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہہ دینا کہ یار 7 سمندر پار فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے دعا کروائیں، بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ سارے اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم 7 سمندر پار کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، لیکن پیشانی اور مسلح کا فاصلہ ہم سے طے نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو جس طرح ابھی یہی بات میں آپ کو ٹوکنے بھی والا تھا اندر کہ بعض اوقات نا لوگ پھر ان چیزوں سے نا تھوڑا غلط مطلب لے لیتے ہیں، تو یہ آپ نے واقعی ایک خوبصورت بات کی کہ 7 سمندر پار اگر کوئی ہو تو ہم ایک شہر سے یا 7 سمندر پار جانا پڑ جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر کوئی بات کر دے تو لوگ اس طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے صرف سجدہ کرنے کی دیر ہے تو اس سے مانگنے کا صرف ہمیں دیر ہے، وہ مانگے تو عطا تو ضرور کرتا ہے۔ بالکل، یہ جو اللہ والے ہیں نا، دیکھیں اللہ والوں کو بھی تو اللہ نے عطا فرمایا نا۔ بے شک آپ جب عبادت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ جا کر کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو ان کی دعاؤں سے بھی حصہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا نا، وہ اللہ والوں کے جب بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کا حصہ ان کی دعاؤں سے اٹھا لیتا ہے، اللہ، اس کا حصہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم ان چیزوں کی طرف آئیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی بالکل عظمت کے قائل ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے ہمارے اسلام کے اندر، ان کا کیلیپر بہت ہائی ہے۔ ہم اگر اس بات کی طرف جائیں تو اس پہ تو پورا ایک ٹاپک چاہیے نا اولیاء اللہ کی شان پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی بابت قرآن مجید میں آیات بینات نازل فرمائیں اور احادیث طیبہ، صحیح احادیث طیبہ کثیر تعداد میں جن کے فضائل پر موجود ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے۔ لیکن دیکھیں
ان کی عظمتوں کے منکر نہیں، لیکن جو حقیقت ہے کم از کم اس کو فراموش نہ کیا جائے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید، مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، اللہ نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر سے روح گردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگانی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اب ایک سوال ہے، فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، ذکر ہے کیا؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ موجود ہے، فرمایا ذکر سے مراد نماز اور قرآن ہے۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ اب یوں کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نماز اور قرآن سے منہ موڑا، اس سے روح گردانی کی، اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے، وہ چاہے لگژری مکانات میں رہے، لگژری گاڑیوں میں گھومیں، کوئی نہ کوئی ٹینشن اس کے کوئی اوپر نہ کوئی ہوتی ہے، ٹینشن۔ اور میں آپ کو بتاؤں وقار بھائی، میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، میں بہت بڑے بڑے جنازوں کے اندر گیا، جب میں جنازہ پڑھا کے فارغ ہوتا تھا بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے، سیاسی بھی سماجی بھی لوگ آتے تھے، اور جب میں ان کو دیکھتا تھا نا دعا مانگنے کے لیے، یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ دیکھیں کہ پیسے نے رب سے مانگنا بھی بھلا دیا کہ ہم نے مانگنا کیسے، یہ اللہ کے دربار سے بہت بڑی دوری ہے۔ اور دیکھیں نا کہ ایسے لوگ، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، بڑے مالدار تھے، ہر سال نئی گاڑیاں نکلواتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قہر برسا نا، سب کچھ ختم ہو گیا، مزدوریوں پہ آ گئے، دہاڑیوں پہ آ گئے، پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کسی نے کہا تھا نا، یک لخت گرا تو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو کبھی آندھی میں ہلتے نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کے قہر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ ہم نے ایک سورت کی بات کی ہے نا، قرآن مجید تو پورے قرآن کی کیا فضیلت ہوگی؟ پورا برکتوں سے بھرا ہوا۔ دیکھیں نا کہ یہ واحد کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، کہ جس کو دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے ایک لفظ ہے الف لام میم، سورہ بقرہ کی ہم بات کر رہے تھے، اس کا ابتدائی الف لام میم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ الف لام میم، یہ ایک نہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ فرمایا جو بندہ اتنا پڑھ لے، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت کتاب ہے۔ بے شک، اور بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اس کے اندر نا ایک چیز میرے ذہن میں آئی، ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو سورۃ بقرہ کی اگر اس کو سنا جائے، یعنی کہ کوئی شخص پڑھتا نہیں ہے، اس کو اگر صرف اپنے گھر میں سنتا ہے یا یوٹیوب پہ لگا لیتا ہے یا اس طرح سے، تو اس کی بھی فضیلت اسی طرح سے ہی ہے جیسے اس طرح سے۔ یہ ایک سوال آیا میرے ذہن میں، بالکل صحیح سوال ہے۔ تو یہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا بھی، شاید یہ آڈینس میں بھی کسی کا ایک سوال ہوگا کہ سورۃ بقرہ اگر ہم نہیں پڑھ رہے، ہم صرف روز سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دیتے ہیں اپنے پاس، جی جی، ٹھیک ہے، وہ چاہے یوٹیوب کے اوپر ہو یا ویسے ہمارے پاس پڑھی ہو تو ہم کر دیں، تو اس کی فضیلت اسی طرح سے ہے کہ اس میں کچھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب آپ یہاں پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ کو دیکھیں، مدینہ منورہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ آپ وہاں حاضر ہو کر دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کو آپ ریل دیکھ رہے ہیں، یہ الگ ثواب ہے، آپ نے اس کو چھوا، الگ ثواب، یہ الگ ثواب، آپ نے پڑھا، الگ ثواب۔ یہ جو ثواب ہے نا، یہ والے دیکھنے والے، چھونے والے، ٹھیک ہے نا، پکڑنے والے، یہ ثواب تو ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو سننے والا ثواب ہے وہ تو برقرار رہے گا۔ یعنی اب ثواب میں کمی ضرور آئے گی، لیکن سننے والا ثواب تو ہر حال میں ملے گا نا۔ فضیلت وہی رہے گی، صرف کچھ کمیاں ہو جی کمیاں ہو جائیں گی، ظاہر ہے اب سننے والی جو فضیلت ہے وہ رہے گی، لیکن جب گھر میں چلے گا تو گھر کے اندر وہ برکتیں ضرور آئیں گی جو اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ شیطان کا بھاگ جانا، ٹھیک ہے، اور گھر میں جادو کا نہ آنا، یہ برکتیں ضرور، سے بچ جانا، مصیبتوں سے بچ جانا، یہ والی برکات ضرور گھر میں ملیں گی۔ تو میں تو بلکہ کہوں گا، آپ کو ہی بلکہ کہوں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی ایک دن کا کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ اس کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نشر کریں، کہ تاکہ جتنے آڈینس آپ کے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چینل کو توجہ سے دیکھتے ہیں، اور مزید ان کے لیے ایک باعث برکت یہ چیز بن جائے گی کہ آپ کے توسل سے ان کے گھر کے اندر یہ چلے گا۔ بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سحری کے وقت میں کسی دن اپنے یوٹیوب چینل پر یہ چیز چلائیں، تاکہ آڈینس اپنے گھروں میں چلا کر اس کو برکت کا سبب بھی بنا سکیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس چیز کو میں کروں، اس کے اوپر عمل بھی کروں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی جائے گا، کیونکہ یہ باتیں ہی ایسی ہیں، اور خاص طور پہ دین کے معاملات ایسے ہیں کہ ان پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ دل کرتا ہے کہ اور باتیں سنتے رہیں، اور واقعات سنتے رہیں، اور چیزیں سنتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ افطاری کا وقت بھی آن پہنچا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا کروا دیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا مالک مولا، اے پروردگار عالم الہی، تیری دی ہوئی عطا سے ہم یہاں پر جمع ہوئے، مالک مولا ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا جو ہمارے وقار بھائی نے یہ کاوش کی، مالک مولا ان کی اس کاوش کو اور ان کی دیگر جتنی بھی ٹیم یہاں پر موجود ہے، اللہ ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کاوش کو ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مالک مولا رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، اللہ ان گھڑیوں میں ہمیں مزید برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم نے تیرے محبوب علیہ السلام سے سنا کہ افطاری کے وقت مولا تو 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ افطاری کے ان بابرکت لمحات میں مالک و مولا ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جو یہاں پر کیمرہ مین بھائی موجود ہیں، اللہ ہمارے نعت خان تشریف لائے، اے خالق کائنات جل والا، ہمارے وقار بھائی ہیں، جو آڈینس مالک و مولا ہمارے سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بڑا حصہ نصیب فرما۔ مالک مولا رمضان جس طرح بابرکت ہے، نور ہے، مالک مولا دولت رمضان اس ٹرانسمیشن کا نام ہے، اللہ اسی طرح میں رمضان کی بڑی دولت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا میری اس ٹرانسمیشن کا، تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو ضرور اپنی ایک ٹرانسمیشن کے اندر دعوت ضرور دوں گا۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ ہم اسی طرح سے ہی جاری رکھیں گے، کیونکہ آج چوتھا روزہ تھا اور آگے الحمدللہ ابھی 26 روزے ہو رہے ہیں، 26 یا 25 وہ ظاہر ہے کہ چاند کے اوپر آخری روزہ ہوتا ہے ہمارا کہ 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہم اسی طرح سے ہی جاری رکھیں گے اور آپ میرے اس چینل کے اوپر یہی ٹرانسمیشن جو ہے ہر روز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔